والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ انتہائی واجب الاحترام لائق صد تکریم میرے پیارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردے میرے کو سننے والی میری ماؤں، میری بہنوں، میری بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام مہمانوں سے بالعموم اور میری بہنوں سے بالخصوص درخواست کرتا ہوں کہ وہ توجہ فرمائیں، غیر ضروری چہل پہل، غیر ضروری گفتگو سے پرہیز کریں۔ جو میرے بھائی کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ایک طرف ہو جائیں اور جو مہمان آ رہے ہیں ان کو ریسیو کرنے کے لیے میزبان موجود ہیں، وہ انہیں ریسیو کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ بالکل تسلی کے ساتھ بیٹھ جائیں تاکہ محفل کا ایک رنگ نظر آئے اور جس مقصد کے حصول کے لیے ہم لوگ جمع ہیں ہم اس میں کامیابی حاصل کریں۔ یہ فارمیلٹی نہیں ہے، یہ ذکر بڑا عظیم ہے، یہ فارمیلٹی نہیں ہے۔ یہ بہت پیاری تقریب ہے نکاح کی، اور اس نکاح کی تقریب میں برکتوں اور رحمتوں کے حصول کے لیے کہ اللہ اس کی برکت سے اس رشتے میں برکتیں ڈالے، اپنی نعمتیں عطا فرمائے، ہم اس ذکر کا انعقاد کرتے ہیں۔ تو بڑی محبت سے بیٹھیے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس ذکر کا ادب نصیب فرمائے۔ بڑی محبت سے بابا سے بلند پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے، تیرے قربان چمکنے والے، ابر رحمت کے سلامی رہنا، چاہتے ہو کہ رحمت کی بارش ہو، حضور کے کرم کی بارش ہو، تو پھر اپنے آپ کو جھکا کے رکھنا، فلیکسیبلٹی رکھنا، اپنے اندر لچک رکھنا، اکڑنا مت۔ اکڑو گے تو اکھڑ جاؤ گے اور لچکو گے تو پھلو گے، پھولو گے۔ اور شاخ جو جھکی ہوتی ہے نا، مطلب اس پہ پھل زیادہ ہوتا ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ تو امام اہل سنت کہتے ہیں کہ ابر رحمت کے بس سلامی رہنا، پھلتے ہیں پودے لچکنے والے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
اللہ 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 قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، کس کی؟ جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو، اللہ 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 اللہ۔ تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو منزہ مکان سے مبرز سو، علم و قدرت سے گھر جاوے تو کو بکو، علم و قدرت سے گھر جاوے تو کو بکو، تیرے جلوے گھر گھر جگہ اے عفو، اللہ 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 اللہ۔ عرش و فرش و زمان و جہد ہے خدا، جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا، عرش و فرش و زمان و جہد اے خدا، جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا، ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا، ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا، قطرے قطرے کی تو ہی تو ہے آبرو، اللہ 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 اللہ۔ خواب نوری میں آئے جو نور خدا، بقائے نور ہو اپنا ظلمت کدا، خواب نوری میں آئے جو نور خدا، بقائے نور ہو اپنا ظلمت کدا، جگمگا اٹھے دل چہرہ وہ پرزیا، جگمگا اٹھے دل چہرہ وہ پرزیا، جگمگا اٹھے دل چہرہ وہ پرزیا، نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو، اللہ 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 اللہ، جل جلالہ وجل شانہ وجل ذکرہ، درود سلام پڑھی، اللہم صلی علی محمد۔ چھوٹی لونڈی ٹھیک ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کلام پیش کروں گا، اس سے پہلے بڑی محبت سے ایک بات کروں گا۔
آپ یہ نہ دیکھیں کہ میں کون ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، واللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن یہ دیکھیں کہ اس وقت میں کر کیا رہا ہوں۔ ذکر محبوب سننے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ بندہ باتیں کرتا رہے، اپنی میں لگے رہے، پڑھنے والا دیکھتا رہے، دیکھ کے جلتا رہے، ایسا نہیں۔ بڑی محبت سے سنیں، بہت زیادہ آپ کو نہیں بٹھائیں گے انشاءاللہ، بہت ایک لمیٹڈ وقت ہے، جو وقت ملے اس کو یاد میں گزار دیجیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے امام ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میری عمر 2 سال، 2 برس۔ تو سوال کرنے والا بڑا حیران ہو گیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت، 2 برس کی عمر ہے؟ تو اس کی حیرانگی کو دیکھتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں 2 برس ایسے گزارے ہیں جو امام جعفر صادق کی صحبت میں گزارے، اور وہ جو 2 سال تھے نا، ان میں ایک لمحہ بھی میں اللہ اس کے رسول کے ذکر سے غافل نہیں ہوا، اور نعمان اسی 2 برس کو اپنی عمر کاؤنٹ کرتا ہے۔ پھر کہتا ہے اگر وہ 2 برس نہ ملتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ کیا مطلب؟ کہ جو وقت، جو لمحات اللہ اس کے رسول کے ذکر میں گزرے وہی دراصل راس المال ہے، دراصل وہی سب کچھ ہے۔ تو ایسے وقت کو ضائع نہ کیا کریں، باتوں میں نہ گزارا کریں۔ دیکھ کے دل جلتا ہے، اس لیے کہہ دیتا ہوں، آپ کو میری بات بری لگے تو معاف کیجیے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کلام پیش کروں گا، زندگی الحمدللہ اسی میں گزری ہے، انہی کے کلام پڑھتے پڑھتے۔ آج میں آپ کو ایک اور کلام اعلیٰ حضرت کا سناتا ہوں، آپ سنیے اور بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ سنیے۔ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی خون خار سے دور ہے، یہی خون خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، ملیوں تو کس کو زبان نہیں، ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان جس کا بیان نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ وہ تیرے آگے یوں ہے دبیل تیرے آگے یوں ہے دبیل وہ عرب کے بڑے بڑے، وہ عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ
زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ بخدا، فارسی میں بخدا کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی قسم۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم۔ امام قسمیاں کہہ رہے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں سے اللہ کی طرف سے کرم ہو، بخشش ہو، انعام ہو، نعمتیں رحمتیں ہو، جو بھی ہو جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو۔ جاؤک ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، بلغ العلا بکمالہ، سر عرش پر تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، گزر دیکھو نظر دیکھو، سر عرش پر ہے تیری گزر، اور دل فرش پر ہے تیری نظر۔ حضور فرماتے ہیں معراج کی شب اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے محسوس کی، اس کا اثر یہ ہوا کہ ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، بلغ العلا بکمالہ، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، بلغ العلا بکمالہ، کشفت تو جاتی جمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، سردا اور شاعر نے کہا سر نامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، وہی نام
کہ یہ ہم لوگ تعریف حضور کی اتنی کر دیتے ہیں کہ اللہ سے ملا دیتے ہیں، نبی کو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ویسے دیکھا جائے تو جن مانو یہ کہتے ہیں ان سے ہٹ کے نبی اللہ سے الگ کہاں ہے، لیکن جن مانو یہ کہتے ہیں وہ بڑا فرق ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جواب دیا کہ نبی کسے کہتے ہیں اور رب کون ہے، خدا کون ہے اور نبی کون ہے۔ اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں، کہتے سنو، وہی لامکان کے مکی ہوئے، اللہ مکان سے پاک ہے تو مکین سے پاک ہے، اس کے لیے جسم نہیں مانگتا، کوئی چیز اس کو گھیر نہیں سکتی، وہ مکان سے پاک ہے، وہ جسم سے پاک ہے، جب پاک ہے جسم سے تو بیٹھنے سے پاک ہے۔ تو اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں، سنو، سمجھنے کی کوشش کرو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ وہی لامکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے۔ سمجھ آئی گل؟ وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، اور وہ خدا ہے جس کا مکان یہ بلد العلا بکمالی۔ کروں تیرے نام پہ جا فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا۔ صرف جان فدا کرنے سے سیری کہاں ہوتی ہے؟ حضور کا نام ایسا ہے، حضور کی ذات تو بہت بلند ہے، نام ایسا ہے کہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا ہے، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان نہیں بلد العلا بکمالی۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑھ اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑھ اس بلا میں میری بلا، نہ گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہیں، میں گدا اپنے کریم کا۔ جھولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں دوڑائے، جھولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں دوڑائے، ہمیں معلوم ہے دولت تیری، عادت تیری، حضور کی دولت، انا اعطیناک الکوثر، حضور کی عادت، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جھولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں دوڑائے، ہمیں معلوم ہے دولت تیری اور عادت تیری، میں گدا اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جگہ نہیں، مصطفیٰ ذات یکتا
آپ ہیں مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں اور آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں حق یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں اور آب و گل میں نور کی پہلی کرن حضور تاج الشریعہ کا کلام ہے یہ بظاہر لگتا ہے بڑا آسان سا لیکن اس میں بڑی گہرائی ہے نور کی پہلی کرن آب و گل آپ تو پانی کو کہتے ہیں گل کہتے ہیں مٹی کو جب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہوا اور اللہ نے اپنی طرف سے اپنی جانب سے روح پھونکی تو یہ بات آپ کو بتا ہے اور ہم سن چکے ہیں بارہا سن چکے ہیں لولا کلمہ خلقنا الافلاق سنا ہوا ہے کہ اگر آپ کو نہ بنایا جاتا محبوب تو ہم زمین آسمان نہ بناتے یہاں تک بھی حدیث قدسی میں ہے امام ربانی نے مکتوبات شریف میں لکھا ہے کہ اے محبوب اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا پھر جو کچھ بنا اسی نور سے بنا حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں کہ آب و گل میں نور کی پہلی کرن جانے آدم جانے حوا آپ ہیں جانے آدم جانے حوا آپ ہیں مصطفیٰ نور جناب امر کن جانے آدم جانے حوا آپ ہیں اور آپ کی طلعت خدا کا آئینہ آپ کی طلعت خدا کا آئینہ جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہیں جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہیں آلہ فرماتے ہیں جنت نہ دے نہ دے تیری رویت ہو کر سے سمجھو سمجھو امام کہتے ہیں جنت نہ دے نہ دے تیری رویت ہو خیر سے کس گل کے آگے کس کو ہوس
برگو بر کی ہے، مطلب سمجھو، آپ کی رویت ہے دیدار خدا، آپ کی رویت ہے دیدار خدا، جلوہ گاہ حق تعالی آپ ہیں، جلوہ گاہ حق تعالی آپ ہیں، من رآنی فقد رأى الحق، جلوہ گاہ حق تعالی آپ ہیں، اور آپ کی خاطر بنائے دو جگہ، اللہ نے اپنے محبوب کے لیے کیا کیا بنایا۔ آج میں سفر کر رہا تھا، میں آ رہا تھا راستے میں، ظاہر لاہور سے کراچی تو بائی ایئر جانا ہوتا ہے، تو میں آسمان کو دیکھ رہا تھا، بادلوں کو دیکھ رہا تھا، سورج کی ڈوبنے کو دیکھ رہا تھا، تو برابر میں ایک شخص بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا دیکھو یار، اللہ نے اپنے محبوب کے لیے کیا کیا بنایا۔ یہ آج ہم سفر کر رہے ہیں اتنے آرام سے پلین میں بیٹھ کر، یہ اللہ نے جتنے بھی بنائے، جو چیز بنی اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بنائی، کائنات پوری محبوب کے لیے۔ اب سمجھیے گا، سمجھیے گا ذرا، آپ کی خاطر بنائے دو جگہ، اور اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، مطلب سمجھیے گا، آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، مطلب کیا ہے؟ یعنی ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں۔ سر توئی سرور توئی، سررا سرو ساما توئی، سر توئی سرور توئی، سررا سرو ساما توئی، جا توئی جانا توئی، جارا قرار جا توئی، جا توئی جانا قرار جا توئی، جا توئی جانا قرارے جا توئی، جانے جان جانے مسیحا آپ ہیں، جانے جان جانے مسیحا آپ ہیں۔ طور پر جو شمع تھا سعیر تھا، طور پر جو شمع تھا چاند تھا سعیر کا، ایفن بھائی، طور پر جو شمع تھا چاند تھا سعیر کا، نیر فارا ہوا تم پہ کروڑوں درود، جانے 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 مسیحا آپ ہیں، جانے جان جانے مسیحا آپ ہیں، اور آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا
جان دی قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، بردرت آمد گدا بہرے سوال، بردرت آمد گدا بہرے سوال، ہو بھلا اختر کا دادا آپ ہیں، ہو بھلا اختر کا دادا آپ ہیں۔ شہزادہ اعلی حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، ان کا لکھا ہوا کلام پڑھنے کا دل کر رہا ہے۔ وہ کلام لکھنے والے کیا لکھتے گئے سبحان اللہ، ذرا محبت سے سنیے گا۔ چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سگر ہے شام دو، دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سگر ہے شام دو، چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سگر ہے شام دو، روئے صبیغ ایک سگر زلف دوتا ہے شام دو، صبیح، توجہ فرمائیں، صبیح، صبیح کہتے ہیں گورے چٹے کو، حسین و جمیل، اس کو کہتے ہیں صبیح۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ روئے صبیغ ایک سگر زلف دوتا ہے شام دو، جب صبح صبح سورج نکلتا ہے نا تو کیسا لال لال سا ہوتا ہے، اس میں ابھی تیزی نہیں آئی ہوتی، اس میں تیزی نہیں آئی ہوتی، لال ہوتا ہے ذرا سا، تو کیسا لگتا ہے؟ اب سنو کیا بات کر رہے ہیں کہ روئے صبیغ ایک سگر زلف دوتا ہے شام دو، پھول سے گال صبح دم مہر ہے لال فام دو، پھول سے گال صبح دم مہر ہے لال فام دو، اور عارض نور بار سے عارض نور بار سے بکھری ہوئی ہڈی جو زلف، جب حضور کے چہرے پر، حضور کے گالوں پر حضور کی زلفیں آ جاتی اور جب ہٹتی تو کیا منظر پیش کرتی؟ عارض نور بار سے بکھری ہوئی ہڈی جو زلف، ایک اندھیری رات میں چمکے ماہ تمام دو، ایک اندھیری رات میں چمکے ماہ تمام دو، چاند سے مل کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو۔ یہ سب جانتے ہیں پڑھے لکھے لوگ کہ اجتماعی ضدین محال ہے، دن رات ایک دوسرے کی ضد ہے اور یہ جمع نہیں ہو سکتی، یا دن ہے یا رات ہے، لیکن کسی کو دیکھنا ہونا اجتماعی ضدین تو ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں،
سنیے حضور قبلہ حامد رضا خان صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی جبین نور پر زلف سیاہ بکھر گئی، چشمے تصور سے دیکھ سکتا تو دیکھے، ان کی جبین نور پر زلف سیاہ بکھر گئی، جمع ہے ایک وقت میں زدے نے صبح و شام دو، جمع ہے ایک وقت میں زدے نے صبح و شام دو، ذات حسن حسین ہے، ذات حسن حسین ہے، عین شبیہ ہے مصطفیٰ، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن صفتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، ذات حسن حسین ہے، عین شبیہ ہے مصطفیٰ، ذات ہے ایک نبی کی ذات ہے یہ اسی کے نام دو، ذات ہے ایک نبی کی ذات ہے یہ اسی کے نام دو، پی کے پیلا کے میں کشو کچھ تو بچی کچی دو، پی کے پلا کے میں کشو ارے کچھ تو کچھ بچی کچی دو، چلو قطرہ دو ارے قطرہ ہی سہی کچھ تو برائے نام دو، قطرہ دو قطرہ ہی سہی کچھ تو برائے نام دو، قطرہ دو قطرہ ہی سہی کچھ تو برائے نام دو، اور ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جان، ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جان، دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جان دو، دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جان دو، اور ملیں گے جان دو۔ اب یہ دو تین شعر میں پڑھوں گا، اس کے بعد پھر میں اختتام کی طرف جاؤں گا، لیکن یہ دو چار شعر ایسے ہیں، حضرت تشریف آئیں قبلہ بابا ہمارے بابا جانی ہیں ہمارے الحمدللہ شیخ الحدیث سے تشریف فرمائیں۔ بیٹھے تمام بھائی تشریف رکھیں۔ یہ جو میں چار شعر پڑھنے والا ہوں اس کو ذرا سنیے گا، اور ایسے سنیے گا نا کہ اللہ کرے عمل بھی ہو۔ یہ شعر ہیں، اشعار ہیں کہ کیا ہے، ہر خاص و عام سے میں التجا کرتا ہوں کہ اس کو سنیں۔ وسط مصبحہ پہ سر، وسط مصبحہ، مصبحہ کہتے ہیں شہادت کی انگلی کو، اس کا وسط کیا آتا ہے؟ ہم تسبیح کرتے ہیں نا 1 2 3، تو اس کا تیسرا یہ دوسرا نا، یہ وسط ہے، اس پر انگوٹھے کا سر رکھو، ایسے رکھو، ہتھیلی میری طرف کر دو، پشت اپنی طرف رکھو، ایسے کرو سب، وسط مصبحہ پر سر رکھو انگوٹھے کا۔ پھر دیکھو کیا کہتے ہیں کہ وسط مصبحہ پہ سر رکھیے انگوٹھے کا، اگر نام الہ لکھا ہے، نام الہ ہے لکھا، ہاں اور الف ہے لام دو، ہے نا؟ یہ دیکھو، یہ ہاں بن گیا، یہ الف بن گیا، یہ دو لام بن گیا، یہ لا دیکھ رہے ہو؟
وسط مصبغہ پر رستے مصبغہ پہ سر رکھ کے رکھوں انگوٹھے کا گر نام الہ ہے لکھا ہاں اور الف ہے لام دو. یہ تو ہو گئی ہاتھ کی بات. اب اعلیٰ حضرت سوتے کیسے تھے؟ سنو. ہاتھ کو کان پر رکھو بابا ادب سمیٹ لو. دائیں کروٹ کبھی سو جاؤ اس طرح کہ ہاتھ ہو کانوں پر اور پاؤں جو ہے سمیٹے ہوئے ہوں، تو یہ آپ کا جو سر ہے نا یہ بنے گا میم، یہ آپ کا ہاتھ بن جائے گا ہاں، یہ دھڑ بنے گا میم اور یہ پاؤں بن جائیں گے دال. اب سنو آگے بتا کیا رہے ہیں. سنو کمال کے اشعار ہے کہ ہاتھ کو کان پر رکھو بابا ادب سمیٹ دو. دال ہو ایک ہا ہو ایک آخر حرف لام دو. اچھا آخر لام کا جو آخری حرف کیا ہے؟ لام جب لکھتے ہیں نا لام لام الف لام میم ساکن، تو لام کا آخری حرف کیا ہے؟ میم. تو ہاتھ کو کان پر رکھو بابا ادب سمیٹ دو. دال ہو ایک ہا ہو ایک آخر حرف لام دو. پھر نتیجہ کیا نکلا دیکھیے، نتیجہ دیکھیے کہ نام خدا ہے ہاتھ میں نام نبی ہے ساتھ میں. یہ اشارے تو عاشقی سمجھتے ہیں نا بھائی، ہر ایک کا پہنچ تو وہاں تو ہوتی نہیں کہ ڈھونڈے. یہ حجت الاسلام ہے، حامد رضا خان ہے. حجت الاسلام ایسے ہوتے ہیں. ہاں جی اللہ اکبر. نام خدا ہے ہاتھ میں نام نبی ہے ذات میں. یوں مہر غلامی ہے پڑی لکھے ہوئے ہیں نام دو. مہر غلامی ہے مانے کے نام مور پڑی ہوئی ہے. ہاں مہر غلامی ہے پڑی لکھے ہوئے ہیں نام دو. اللہ. اب سنیے اور شعر سنیے. آپ ترغیب دلا رہے ہیں میرے حجت اسلام کہ نام حبیب کی ادا جاگتے سوتے ہو ادا. نام حبیب کی ادا جاگتے سوتے ہو ادا. نام محمدی بنے جسم کو یہ نظام دو. نام محمدی بنے جسم کو یہ نظام دو. ہاں تو کیا خیال ہے آج سے ہم کوشش کریں یوں سونے کی کہ الٹا سوئیں گے، ایسے پڑے رہیں گے جیسے مرضی آ کے سو گئے؟ نہ، بلکہ باادب ہاتھوں کو یوں سر پر نیچے رکھ کے پاؤں سمیٹ کر اپنے جسم کو نام محمدی بنا کر اپنے جسم کو نظام دیں. نام محمدی بنے ارے جسم کو یہ نظام دو. نام خدا مرقع نام خدا رخ حبیب. مرقع کا ایک معنی ہوتا ہے لفظی تصویر. ایک تو مرقع کا معنی البم کے بھی ہوتے ہیں جس میں فوٹو رکھتے ہیں، لیکن ایک معنی کیا ہے؟ لفظی تصویر. تو محبوب کا رخ زیبا یہ کیا پیش کر رہا ہے؟ سنو. نام خدا مرقع نام خدا رخ حبیب. کیسے؟ بینی الف ہے ہا دہن حضور کی نا مبارک. بینی الف ہے ہا دہن بینی الف ہے ہا دہن. گیسو اور زلف دوتا ہے لام دو. زلف
زلف زوتا ہے کلمت اللہ اشکارا ہوا اللہ اللہ بینی الف ہے آدغل زلف زوتا ہے لام دو چاند سے ملک کے چہرے پر کیسوے مشک پام دو. لوگ زندگی گزارتے ہیں ایسی ہیں کہ پھر ڈر لگتا ہے مرنے سے. یار مر جائیں گے تو کیا ہوگا. ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ ڈرتے ہیں یار مر جائیں گے تو کیا ہوگا. بلکہ زندگی ایسی گزارو نا کہ یہ ڈر ختم ہو جائے. موت کو اس نے عام دو. آ جا جوانی آ. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سنیے گا. بازی زیست مات ہے موت کو بھی ممات ہے. بازی زیست مات ہے موت کو بھی ممات ہے. موت کو بھی ہے ایک دل موت پہ اذن عام دو. یہاں پی کے پیلا کے میں کشو قطرہ تو قطرہ ہی سہی کچھ تو برائے دو. اب تو مدینہ دو بولا گنبد سبز دو دکھا. اب تو مدینہ دو بولا گنبد سبز دو دکھا. حامی تو مصطفیٰ رضا ہند میں ہے غلام دو. حامی تو مصطفیٰ رضا ہند میں ہے غلام دو. چاند سے ان کے چہرے پر کیسوے مشک فام دو. دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر شام دو. مشک بو زلف سے رخ. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مشک بو زلف سے رخ چہرے سے بالوں میں شعاع. معجزہ ہے حلب زلف تتار عارض. چاند سے ان کے چہرے پر گیسوے مشک فام دو. دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر شام دو. غوث اعظم بم نے بے سر و سامان مدد. غوث اعظم بم نے بے سر و سامان مدد. قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. بارہ کا مرتبہ غوث غفارا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کیسا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ تروا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تنوا تیرا. کہہ رہے ہیں مدینے کی یاد میں کوئی کلام سنا ہے. مدینے والے کی یاد نہیں چلے گی. مدینہ اس لیے تار جانو دل رہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں. جب مدینے والے کی یاد آ رہی ہے تو مدینہ تو حضور کی وجہ سے مدینہ. اصل منزل تو وہی ہے نا. تو جب حضور کی یاد آ گئی تو پھر مدینہ یہ سمندر سے آپ دوبارہ نہر میں آؤ گے. کیا دغے جس میں حمایت کا ہو پنجاب تیرا. شیر کو خط ملاتا نہیں کوئی
کتا تیرا شیر کو قطرے ملا نہیں کتا تیرا ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا مرغ سب بولتے ہیں بول کے چپ رہتے ہیں امام ربانی مجدد الثانی نے مکتوبہ شریف میں لکھا کہ غوث اعظم اللہ کے وہ ولی ہیں اور اتنی شان والے ہیں کہ ان کو یہ بھی اختیار دیا گیا ہے کہ لوح محفوظ پر اگر کوئی بشکل مبرم بات لکھی ہو نا تو اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے کہ تصرف فرمائے یہ غوث اعظم کی شان ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مرغ سب بولتے ہیں بول کے چپ رہتے ہیں ہاں اصیل ایک نوا سنجھ رہے گا تیرا اصیل ایک نوا سنجھ رہے گا تیرا ہاں سورج اگلوں کے چمکتے گے چمک کر ڈوبے افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا ہے رضا چیز غم ہر جملہ جہاں دشمن تست ہے رضا چیز غم ہر جملہ جہاں دشمن تست کردام مامن خود قبلہ حاجات تیرا کردام مامن خود قبلہ حاجات تیرا میرا بڑا پیر ہمارے یہاں دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان کے والد صاحب مرحوم مغفور قبلہ عبد الرحیم گیگا صاحب یہ بڑا محبت سے کہا کرتے تھے کہ یا بڑا پیر بھر بلا چیر یعنی کہ میرا پیر جو ہے نا وہ بلائیں چیر دے گا ہاں ہماری علاج کس کے رات گئے بغداد والے خدا کی قسم یہ میں لفظ ہی نہیں کر رہا یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں اعلیٰ حضرت نے غوث اعظم کو کیا لکھا بتا آرہ دکھتے ہیں کہ یہ میرے محبوب کے حاکم بیٹے ہیں حاکم بیٹے حضور غوث پاک کی شان کیا کرنا ہمیں تو پتہ ہی نہیں غوث پاک کی یہ ہمارے نصیب الحمدللہ کہ ہم قادری غوث پاک کی نظروں میں غوث پاک فرماتے ہیں میرا سایہ میرے مریدوں پر ایسے ہے جیسے آسمان زمین پر ہے زمین کا کون سا حصہ ہے جو آسمان کے سایہ سے بچا ہوا غوث پاک کہتے ہیں میرا سایہ مریدوں پر ایسے ہے امام کہتے ہیں کہ رضا کے سامنے کی تاب کسی فلک وار اس پہ تیرا ذل ہے یا غوث تو ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے بن مصیبت ٹال دینا کام کس کا سے بلائیں چیر دینا کام کس کا سے شرمانا چھوڑو کرسیوں پہ بیٹھ کے کیا آپ فہمان کے شروع ہو گئے آپ اس لیے بیٹھے کرسی پر بیٹھ کر بھی غوث پاک کے عاشق بنو تو ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے مصیبت ڈال دینا کام کس کا غوث اعظم کا بلائیں چیر دینا کام کس کا غوث اعظم کا الاما قہر ہے
غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، بنائیں چیر دینا کا کس کا سے آزم کا۔ اب انشاءاللہ العزیز نکاح منعقد ہوگا، ہمارے قبلہ شیخ الحدیث تشریف لائے ہوئے ہیں، انشاءاللہ العزیز وہ نکاح پڑھائیں گے، ایجاب و قبول ہوگا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ دولہا کے لیے ہم دعائیہ اشعار پر مشتمل صحرا پڑھیں گے، اور بالسلام ہوگا، اور پھر تمام مہمانوں کے لیے طعام کا بھی اہتمام۔ قبلہ تشریف نہیں ہے۔ محمد اختر صاحب جہاں بھی ہو نزدیک آ جائیں۔ محمد اختر صاحب، محمد حسنین آپ بھی آ جائیں، نزدیک آ جائیں، کرسیاں لے لیں دو چار۔ محمد رفیق صاحب، ہاں وہ اچھا محمد انیس نے محمد آصف شادی جگہ ٹھیک۔ محمد حسنین صاحب، محمد رفیق صاحب، آپ دونوں حضرات کے سامنے عائشہ بنت عبدالرؤف صاحبہ نے محمد اختر محمد حسین صاحب کو وکیل بنایا کہ ان کا نکاح مبلغ 25,000 مہر کے عوض سفیان بن محمد سہیل صاحب سے کیا جائے۔ محمد اختر صاحب، آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ آپ کی موکلہ عائشہ بنت عبدالرؤف صاحبہ کا نکاح سفیان بن محمد سہیل صاحب سے مبلغ 25,000 مہر کے وقت کرا اجازت ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة الرجال قوامون على النساء وعاشروهن بالمعروف يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يسألونك عن المهيد قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المهيد ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين صدق الله العظيم. وعن عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ومن كان ذا طول فلينكح ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء كما قال رواه ابن ماجه. وعن عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الدنيا متاع وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة رواه ابن ماجه. وعنه أيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن يرضيهن ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن تطغيهن ولكن زوجوهن على الدين فإن أمة خرما سوداء ذات الدين أفضل كما قال. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جددوا إيمانكم قالوا يا رسول الله كيف نجدد بإيماننا قال بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آخری حدیث مبارکہ جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو. نبی رحمت علیہ السلام نے ہمارے لیے یہ حکم اس لیے دیا ہے تاکہ ہم دنیا سے جائیں تو ایمان کی حالت میں جائیں، اور ہم انسان اور ہمارا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے، اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی، معلوم بھی نہیں ہوتا ہمیں کیا کیا گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے. کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی گناہ ہو چکا ہو اور ہم بے خبر ہوں. تو اس لیے نبی پاک نے فرمایا تجدید ایمان کرتے رہا کرو تاکہ تم دنیا سے جاؤ اور جنت کے مستحق ہو جاؤ. میں اسی تجدید ایمان کی نیت سے استغفار، کلمہ شریف، ایمان مجمل مفصل پڑھوں گا. دلہا اور تمام حضرات بھی اس پڑھنے کی سعادت حاصل کریں تاکہ ہم نبی پاک کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کر لیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا و علانیۃ واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. سفیان بن سہیل تفاقی. محمد اختر صاحب کی وکالت سے اور حاضرین محفل میں محمد انیس صاحب، محمد آصف صاحب، ان کی موجودگی میں مبلغ 25,000 مہر کے عوض عائشہ بنت عبدالرزاق صاحبہ کو
سفیان محمد سہیل صاحب آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو قبول کیا؟ جی قبول کیا۔ محمد اختر صاحب کی وکالت سے مقررہ گواہ مقررہ مہر کے عوض عائشہ بنت عبدالرؤف صاحبہ کو محمد سہیل صاحب سفیان صاحب آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو قبول کیا؟ جی قبول کیا۔ محمد اختر صاحب کی وکالت سے مقررہ گواہ مقررہ مہر کے عوض عائشہ صاحبہ کو سفیان صاحب آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو قبول کیا؟ جی قبول کیا۔ محمد اختر صاحب آپ یہ کہیں کہ میں نے اس نکاح کو جائز کر دیا؟ جی میں نے اس نکاح کو جائز کر دیا۔ عرفان صاحب آئے دعا اچھا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فسهل يا الهي كل صعب بحرمة سيد الابرار الصحيح اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره اللهم اجعل هذه زواجا مباركه اللهم اجعل هذه زواجا مباركه اللهم الف بين هذين الزوجين كما الفت بين آدم علیہ السلام وحواء رضی اللہ تعالی عنہ اللهم الف بينهما كما الفت بين ابراہیم علیہ السلام وسارہ رضی اللہ تعالی عنہ اللهم الف بينهما كما الفت بين موسیٰ علیہ السلام وصفورہ رضی اللہ تعالی عنہ اللهم الف بينهما كما الفت بين سلیمان علیہ السلام وبلقیس رضی اللہ تعالی عنہ اللهم الف بينهما كما الفت بين علی وفاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما اللهم الف بينهما كما الفت بين حبیبک المکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وازواجہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یا اللہ اس نکاح کو مبارک بنا، یا اللہ ان دونوں خاندانوں کے درمیان خوب الفت محبت قائم فرما، دلہا دلہن کے درمیان خوب الفت محبت قائم فرما۔ یا اللہ ہر ناگانی آفات سے دلہا دلہن ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ مہلک بیماروں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ شریعت و سنت کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان دلہا شادی شدہ جوڑے کو یا اللہ نیک صالح اولاد ان کا مقدر فرما۔ یا اللہ نیک صالح اولاد ان کا مقدر فرما۔ یا اللہ جو بچے بچیاں بے رشتہ ہیں ان کے لیے اچھے رشتے مہیا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو بے اولاد ہے یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حفاظت فرما، یا اللہ شیطان کے سر سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اللہم انا نعوذ بک من الہم والغم والعجز والکسل وقہر الرجال وغلبۃ الدین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لبیک اللہم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی فضل مولا سے میرا سفیان ہے دولہا بنا، فضل مولا سے میرا سفیان ہے دولہا بنا، خوش نما خوش رنگ پھولوں کا ہے سر صحرا سجا، خوش نما خوش رنگ پھولوں کا ہے سر صحرا سجا، ان کی شادی خانہ آبادی غرب مصطفیٰ، ان کی شادی خانہ آبادی غرب مصطفیٰ، از پے غوث الورا بہرے امام محمد رضا، زوجین کی یا خدا کرتی رہے پردہ صدا، زوجین کی یا
صدا رکھ الہی ان کی زوجہ کو ہمیشہ باحیات رکھ الہی ان کی زوجہ کو ہمیشہ باحیات تو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا تو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا کوئی بھی جھگڑا نہ ہو آپس میں پیارے خدا کوئی بھی جھگڑا نہ ہو آپس میں پیارے خدا ان کو خوشیاں دو جگہ میں تو عطا کر کبریا ان کو خوشیاں دو جگہ میں تو عطا کر کبریا جو غم کی نہ چھائے کبھی کالی گھٹا دل پہ رنگ جو غم کی نہ چھائے کبھی کالی گھٹا آفت فیشن سے گردان ان کو بھی مولا بچا سے گردوں ان کو بھی مولا بچا یا الہی ان کا گھر گہوارہ سنت بنا یا الہی ان کا گھر گہوارہ سنت بنا عافیت سے میرے مولا ہو انہیں آلات عافیت سے میرے مولا ہو انہیں آلات واسطہ یا رب محمد کی مبارک آل کا اس طرح مہکا کریں گے گھر کا گھر سب یا خدا اس طرح مہکا کریں گے گھر کا گھر سب یا خدا پھول جیسا کہ مہکتے ہیں مدینے کے صدا یا الہی دے سعادت حج کی ان کو بار بار یا الہی دے سعادت حج کی ان کو بار 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 ان کو دکھا پیارے محمد کا دیا بار بار ان کو دکھا پیارے محمد کا دیا یا خدا سفیان میرا جب تلک زندہ رہے یا خدا سفیان میرا جب تلک زندہ رہے یہ بھی خدمت سنتوں کی یا خدا کرتا رہے یہ بھی خدمت سنت کی یا خدا کرتا رہے دولہ گلگن عافیت سے عمر بھی پائے
دراز دولا گلگل عافیت سے عمر بھی پائے دراز تو جہاں کی نعمتوں سے بھی مولا نواز یہ میاں بیوی رہے جنت میں یکجا ہے خدا یہ میاں بیوی رہے جنت میں یکجا ہے خدا یا الہی ہے یہی عطار کے دل کی دعا یا الہی ہے یہی ماں باپ کے دل کی دعا یا الہی ہے یہی نانا کے بھی دل کی دعا یا الہی ہے یہی ماموں کے بھی دل کی دعا ہم سب کے بھی دل کی دعا مصطفیٰ جان رحمت کا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام فتح ہے باب نبوت پہ روشن درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام اس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام تقا والنقا جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام کاش نشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب